الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام للتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وحاصل الصالحین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند الصلوات. اللهم صل على محمد. دعا ہے کہ مالک کونین وارث کونین کا دنیا میں آنا آپ تمام احباب کو اس گھڑی کے ایک ایک لمحے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جنت المعلا سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے اس لمحے اس پاک دہلیز سے مخاطب ہوں کہ جہاں آج جشن کی حقیقی خوشی اس انداز سے منائی جا رہی ہے کہ آج بھی کریم کربلا کے نوری گنبد سے یہ نور کی شعائیں پوری دنیا میں پھیل کے زمانے کو یہ پیغام دے رہی ہیں یزید کل بھی ہارا ہوا تھا، آج بھی ہارا ہوا ہے. حسینیت کل بھی زندہ باد تھی اور حسینیت آج بھی زندہ باد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. کیونکہ میرا سید انتصار شاہ صاحب کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ ایک پروگرام اس انداز سے کیا جائے گا کہ آپ فضائل امام بھی سن رہے ہوں گے اور دیدار امام بھی کر رہے ہوں گے. زیارت سے مشرف بھی ہو رہے ہوں گے. میں اس پاک دہلیز پہ، اس عرش معلا پہ، اس جنت المعلا پہ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ میرا مالک آپ کو جلد از جلد مولا کریم کربلا کی دہلیز کا سجدہ مودت نصیب فرمائے اور آپ میں سے دہلیز کے حاضر ہو سکے. یقیناً یہاں استجابت دعا ہے اور آج اس شہنشاہ کا تذکرہ ہے، آج اس شہنشاہ کا ذکر ہے جس کے لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مذہب جعفریہ کا ایک ایک بچہ صرف ایک بات کو لے کے زمانے کے سامنے سرکار قائم کا یہ جشن ایک جملے کے ساتھ منا سکتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا کے امام تھے اور ہمارا امام تھے. میرے مذہب کے ساتھ ضد کرنے والے، میرے مذہب کے ساتھ ضدیں لگانے والے، مذہب جعفریہ کو کمزور سمجھنے والے آج 15 شعبان کو جہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، جہاں آج کی رات کو شب برات کہہ کے مسجدوں میں رونق ہوگی، مسجدوں میں رش ہوگا. تم گناہ معاف کروانے کے لیے تو جاتے ہو لیکن تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ میں گناہ معاف کروانے والا وسیلہ کوئی نہیں ہے. تم جاتے تو ہو اللہ کی بارگاہ میں لیکن تمہیں یہ نہیں پتا وہ شفیع المذنبین کون ہے. تم یہ تو جانتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں آج کی شب یہ وہ شب ہے جہاں برات ہوتی ہے، جہاں گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو اس برات سے پہلے آل محمد کے دشمنوں سے برات کرنی پڑتی ہے. آپ کو آج اپنے گناہوں سے معافی سے پہلے آل محمد کی دہلیز پہ ان کی مودت کی بھیک مانگنی پڑتی ہے. اور یقیناً یہ شب شیعہ نے محمد و آل محمد کے لیے روز عید اور روز سعید ہے. یہ شب عید ہے کہ آج میرے وقت کا امام زمانے پہ ظاہر ہوا، وہ میرا مولا، وہ میرا آقا، وہ میرا شہنشاہ جس پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری لاکھوں جانیں قربان. اپنے اس شہنشاہ، اپنے اس وقت کی حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صاحب العصر و زمان، اس شہنشاہ کی بارگاہ میں جس مولا کے بارے میں یہی جملے کہنے کافی ہوں گے کہ اس مولا کے کیا کہنے، جس کا کردار محمدی ہے، جس کا لہجہ علوی ہے، جس کا سبق جس کی قریبی حسین والی ہے، جس کے سجدے سجاد والے ہیں، جس کا حلم باقر والا ہے، جس کی صداقت جعفر والی ہے،
جس کی عطا کاظم والی ہے، جس کی رضا رضا والی ہے، جس کی تقاوت تقی والی ہے، جس کی نکامت نکی والی ہے، جس کی ہیبت عسکری جیسی ہے اور جس کی غیبت اللہ جیسی ہے۔ خدا نے مسلسل اس زمانے پہ اپنی حجتوں کو بھیجا تاکہ وہ تعارف توحید کروا سکیں، تاکہ وہ اللہ کی پہچان کروا سکیں۔ خدا نے اپنی پہلی حجت کو زمین پہ اتارا، اس دور کے لوگوں نے اس حجت کا احترام نہ کیا، خدا نے زمانے سے حجت کو واپس لیا۔ خدا نے دوسری حجت کو اتارا، زمانے نے عدل نہ کیا۔ خدا نے تیسری حجت کو اتارا، زمانے نے پھر بھی انصاف نہ کیا۔ خدا حجتیں اتارتا گیا، یہ حجتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حجت کا انکار بیعت کریں گے، ہم حجت کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے تو شاید ہم اس کو تخت و تاج سے محروم کر کے اس سے وہ خدائی دعویٰ واپس لے لیں گے۔ لیکن خدا نے ہر دور میں ہدایت کے چراغ جلائے، امت نے ہر دور میں ہدایت کے چراغ بجھائے۔ 11 چراغ ہدایت خدا نے اس امت کے درمیان جلائے، اس امت نے بجھائے۔ خدا نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو یہ چراغ ہدایت تمہارے درمیان جلایا جا سکے۔ خدا نے 12 چراغ ہدایت اپنے توحید کے فانوس کے اندر جلا دیا ہے۔ اب وہ 12 چراغ ہدایت فانوس توحید کے اندر جل رہا ہے۔ اب وہاں تیر چلا نہیں سکتے تھے، زہر دے نہیں سکتے تھے، تلوار مار نہیں سکتے تھے۔ اب زمین پہ بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیا، وہ ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ، اور میں ہمیشہ اپنے شہنشاہ کا ذکر کرتے ہوئے کہوں کہ یہ میرے مذہب کی زندہ سچائی کا نام ہے، یہ میرے مذہب کی سچائی ہے کہ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سرکار امام زمانہ کی موجودگی پہ اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ مذہب اسلام کا کوئی فرقہ اس بات سے انکار نہیں کرتا، ہر کوئی کہتا ہے ایک مہدی ہے جو آنے والا ہے۔ یعنی کہ میں لفظ کو تبدیل کروں تو زیادہ جملہ بہتر ہوگا، جو علی کی ولایت کو نہیں مانتے وہ مہدی کے اختیار اور اقتدار اور ولایت کو مانتے۔ یہ ہے سزا علی ولی اللہ کے دشمنوں کے لیے کہ تم نے ایک علی کا انکار کیا تھا۔ آج امام زمانہ کی موجودگی کا اقرار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ولی العصر ایک امام ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، پھر سوال ہم سے پوچھتے ہیں میری قوم کے بچوں سے کہ اگر آپ کا 12واں امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ کا 12واں امام مدد کرتا ہے تو وہ ظاہراً کہیں موجود کیوں نہیں؟ جو مولانا یہ سوال کرے اس سے جواب پلٹائیے گا اور اس سے پوچھئے گا کہ ہمیں بتائیے گمراہ کون کرتا ہے؟ تو وہ کہے گا شیطان۔ اس سے کہے گا نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہے گا اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے تو اور نظر نہیں آتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے؟ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کسی کا شیطان زندہ ہے اور کسی کا امام زندہ ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ کوئی ایک امام ہے جو زمانے میں موجود ہے، جس کے حجت کے اقتدار اور اختیار زمانے میں چھائے ہوئے ہیں۔ 15 شعبان کی وہ شب ہے جس میں سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی جناب نرجس خاتون کی گود میں وہ نور امامت چمکا جس نے قیامت تک کے لیے زمانے کو منور کرنا تھا۔ آج کی شب وہ شب تھی جس میں دین الہی کی تکمیل ہوئی، جس میں غدیر کو مکمل ہونا تھا، جس رات میں اللہ نے اپنی آخری حجت کو زمین پہ اتارا، اور زمین پہ اتارنے کے ساتھ خدا نے اپنی اس حجت کے لیے ایک لفظ استعمال کر دیا، بقیت اللہ۔ یہ اللہ کا بقیہ ہے، یہ خدا کا بقیہ ہے۔ یہ خدا کا بقیہ کہہ کے کیوں پکارا گیا؟ انہیں بقیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے پاس بقایا جو حجت تھی وہ یہی تھی۔ جیسا کہ کسی صاحب کو اگر پوچھا جائے کہ آپ کے پاس خریدنے کے لیے کیا ہے تو وہ قیمت لگائے گا، اور قیمت بڑھائیں وہ اور قیمت لگائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی جیب سے بقیہ رقم نکال کے کہے گا میرے پاس اب اس کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے پاس بقیہ یہی ہے۔ خدا نے 12ویں کو زمین میں اتار کے زمانے کو کہہ دیا اب ہدایت لینی ہو تو لے لینا،
میرے خزانے میں بھی اس کے بعد بقیہ کچھ نہیں، جو سر اللہ عاصم ہے، جو کائنات کا وہ زندہ بادشاہ ہے، وہ زندہ شہنشاہ ہے، جس کے اختیار کو تسلیم کرنا، جس کے اختیارات کو تسلیم کرنا۔ اور آج میرا وہ قائم، میرا وہ شہنشاہ زمانے میں ظاہر ہوا۔ یہ نیمہ شعبان ہے، یہ شعبان کی نصف تھا، یہ 15 شعبان کی رات تھی۔ شعبان آدھا گزر چکا تھا، آدھا باقی تھا، 15 شعبان کی وہ شب آ گئی۔ شعبان و شہری رسول بہت پہلے کہہ گئے تھے، رسول نے بہت پہلے کہہ دیا تھا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تکمیل اس لیے ہوئی کہ وہاں کہا تھا میرا مہینہ ہے، تو لوگوں نے سمجھا تھا کہ رسول کو رمضان کہنا چاہیے تھا، رمضان میں تو لیلۃ القدر ہے، رسول کو رجب کہنا چاہیے تھا۔ رسول نے آخر شعبان کو کیوں کہا؟ رسول نے بہت پہلے کہہ دیا تھا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ زمانے کو پتہ نہ چل سکا، لیکن رسول کی مصلحت اور حکمت یہ تھی، رسول جانتے تھے اس شعبان میں ایک محمد آنے والا ہے، اس محمد کی امامت کا تمہیں قائل کرنا ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے شعبان و شہری، شعبان میرا ہے، کیونکہ ربیع الاول میں پہلا محمد آئے گا، شعبان میں آخری محمد آئے گا، اور پھر یہ وہ محمد آیا جس نے زمانے کو اس انداز سے عدل و انصاف کے ساتھ بھرنا ہے کہ پھر پوری دنیا میں دین اسلام کا راج قائم کرے گا۔ اور آج یہ زمانہ سمجھتا ہے کہ امام غائب ہے، یقیناً وہ حاضر ہیں، یقیناً وہ موجود ہیں، ہم ان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا امام نظر نہیں آتا، ہم کہیں گے ہمیں امام نظر نہیں آتا، وہ موجود بھی ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، وہ ہمارے کردار، ہمارے افکار، ہماری ہر چیز سے واقف ہے، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا امام موجود نہیں، امام موجود ہے، ہم اپنے امام سے غافل، ہم اپنے امام کو دیکھ نہیں پاتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج کے دور کی سب سے اہم ضرورت کا نام ہے معرفت امام زمان، امام کی معرفت قائم کرنا ہے۔ لیکن کیا کہوں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جن کا کام تھا کہ دنیا کو امام کی معرفت کروائیں، انہوں نے وقت کے امام کی معرفت نہیں کروائی۔ اور وقت کے امام کی معرفت نہ کروانے کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ اگر یہ بتا دیا کہ حجت کون ہے تو پھر ہمارے نام کے ساتھ حجت کا لفظ کیسے آئے گا؟ لہٰذا حجت کے اختیارات کو تسلیم نہ کیا گیا۔ اللہ کے ہاں تو حجت کے اختیار اتنے ہیں کہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ کروں گا لیکن تیری حجت کو نہیں مانوں گا، تو خدا نے کیا کہا تھا کہ چل مجھے سجدہ کر دے، خدا نے کیا کہا تھا کہ چل میری عبادت کر دے، خدا نے کیا کہا تھا کہ چل میری نمازیں پڑھ دے۔ خدا نے قطعاً یہ نہیں کہا، خدا نے کہا تجھے تسلیم کرنا پڑے گا، تجھے آدم کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اسے کہا میں سجدے کر سکتا ہوں لیکن تیری ذات کو، آدم کو نہیں کروں گا۔ تو خدا نے کیا کہا؟ کوئی معافی کی گنجائش رکھی، کوئی رحم کی اپیل سنی، خدا نے اس کے سجدے اس کے منہ پہ مار دیے، خدا نے اس کی عبادت اس کے گلے میں ڈال دی، اور خدا نے عبادت کا توق اس کے گلے میں ڈال کے بتا دیا کہ میرے ہاں قانون ہے۔ آج پہلی حجت بن رہی ہے، جو اصول آج بنے گا وہ قیامت تک چلے گا۔ اگر آج تجھے تیرے سجدوں کی وجہ سے معاف کر دیا تو کل کو بڑے بڑے منکر یہ کہہ کے میری بارگاہ میں آ جائیں گے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا، تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں تیرے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے بتا رہا ہوں کہ میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، اپنی حجت کے منکروں کو معاف نہیں کرتا۔ اپنے منکر تو معاف کر سکتا ہوں لیکن اپنی حجت کے منکر کو کبھی معاف نہیں کروں۔ خدا نے یہ جو اصول بنایا، پھر یہ اصول چلا، جائیے جا کے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ نوح کا بیٹا جب تک اللہ کے گھر میں رہ کے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا رہا، خدا نے عذاب نہیں بھیجا، لیکن جب وہ نوح کی نافرمانی کر کے پہاڑ پہ چڑھا تو خدا نے فوراً عذاب کے پانی میں لپیٹ لی۔ میرے مالک اس پہ عذاب بھیجنا تو پہلے بھیج دیتا جب یہ گھر میں تھا۔ فرمایا تب یہ میرا منکر تھا، اب اس نے نوح کی نافرمانی کی۔ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، اپنی حجت کے منکر کو معاف نہیں کرتا۔ فرعون جب تک اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا انکار کرتا رہا، خدا نے عذاب نہیں بھیجا۔ جب موسیٰ کے مقابلے پہ آیا، خدا نے کہا میرا اصول ہے میں اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا۔ نمرود و شداد کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب تک توحید کا انکار کرتے رہے خدا نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ 2 4 6 10 منکر اگر اس کی ربوبیت کو نہیں مانتے تو کیا اس کے اللہ ہونے میں فرق آ جائے گا؟ کیا اس کی الوہیت میں فرق آ جائے گا؟ خدا کو یہ نہیں ہے کہ زمانہ مجھے تسلیم کرے، کیونکہ یہ عدل الہی ہے کہ خدا قطعاً یہ نہیں چاہتا
کہ مجھے زیادہ لوگ تسلیم کریں، خدا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے مخلص لوگ مانیں، مجھے عقیدے والے مانیں۔ اس لیے تو اس نے پورے قرآن میں جب بھی مومنین سے خطاب کیا تو اس نے ڈائریکٹ خطاب کیا۔ اس لیے تو خدا مومنین سے خوش ہے کہ انہوں نے اللہ کو تسلیم کیا ہے۔ خدا نہیں چاہتا، اگر خدا چاہتا تو ہر ایک کے دل میں اسلام ڈال دیتا۔ تو اگر اللہ نمرود، فرعون، شداد کو تخت دے رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ سمجھے کہ انہیں جو اختیار، جو طاقت دے رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے؟ بے شک اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، لیکن نمرود، فرعون، شداد کے تخت میں بیٹھنے کے ساتھ خدا کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے منصب کے لیے کسی ایسے کے لیے قطعاً کبھی مقابلہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے مقابلے پہ آیا تو میرے منصب میں کوئی شان میں کمی آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نمرود، فرعون، شداد کے ہوتے ہوئے اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا تو دو چار منکر علی کو چھوڑ دے تو علی کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں۔ ابراہیم کے دور میں، ہر ایک نبی کے دور میں جس نے بھی انکار حجت کیا خدا نے اسے سمجھا۔ آج کے دور میں ہمارے وقت کی حجت ہمارا شہنشاہ بارہواں امام، ہم اس کی رعیت ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اور وہ ہمارا امام ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے میں اپنی نظر تم سے اٹھا لوں تو یہ لوگ تمہیں درندوں کی طرح کھا جائیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا بارہواں ہم پہ ایسے نظر رکھے ہوئے ہے تو ہمارا امام ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارے امام کا تقاضا کیا ہے، ہمارا امام ہم سے متقاضی کیا ہے۔ رسالت امام نے حدیث کہہ دی تھی کہ جس نے اپنے دور کے امام کی معرفت نہ کی اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اس لیے تو دعائے معرفت پڑھتے ہوئے ہم یہ جملے کہتے ہیں، میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما۔ میرے اللہ اگر میں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو میں اپنے دین کو کیسے پہچانوں، میں اپنی حجت کو کیسے پہچانوں، اگر میں نے حجت کو نہ پہچانا تو میں تمہیں کیسے پہچانوں۔ اس کا مطلب اللہ کی پہچان سے پہلے ضروری ہے کہ حجت کی پہچان کی جائے۔ اللہ صرف اپنی عبادت پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ حجت کی معرفت کے ساتھ عبادت چاہتا ہے۔ جب اللہ حجت کی معرفت کے ساتھ عبادت چاہتا ہے تو جائیے علماء تشیع کے سرود پہ قرآن رکھ کے پوچھئے کہ کوئی مولا امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہو لیکن وہ 12ویں کے ظہور کا قائل نہ ہو تو کیا اس کی شیعت اسے فائدہ دے گی؟ وہ فوراً کہے گا کہ قطعاً اس کی شیعت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اسے علی ولی اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس نے قائم کی غیبت پہ یقین نہ رکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قائم کی غیبت اس دور کا امر ہے، قائم کی غیبت آج کے دور کی شیعوں پہ امر ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا امام غائب ہے تو یہ تو دوسرے مذہب بھی مانتے، یہ تو دوسرے مسلک بھی مانتے، یہ تو عیسائی سے بھی جا کے پوچھ لو، یہ تو کسی پوپ اور پادری سے پوچھ لو تو وہ بھی کہے گا کہ ہمیں انتظار ہے کسی مسیحا۔ تو جب یہ سارے مانتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے تو تم نے الگ کیا مانا؟ ان کے ماننے میں اور تمہارے ماننے میں ایک فرق ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے آنا ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ وہ آ چکا ہے، ہمیں ہم سے ملنا ہے، ہمیں نصرت کے لیے آمادہ ہونا، ہمیں امام کی بارگاہ میں توسل کرنا ہے، ہمیں امام کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو پھر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ امام سے ملاقات کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان میں کامن ایک چیز کیا پائی گئی؟ امام سے ملنے کی خواہش، امام سے ملنے کی جستجو، امام سے ملنے کی تڑپ۔ جائیے جا کے ہر دور کے امام کے اصحاب کی کردار، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجیے کہ ہر دور کی حجت نے مخصوص لوگوں کو کیوں نوازا۔ امیر المومنین کے پاس تو اتنے لوگ بیٹھتے تھے، سلمان محمدی پہ یہ نظر کرم کیوں، ابو ذر غفاری پہ یہ عنایت کیوں، مقداد کا چناؤ کیوں، 20 تمار کا انتخاب کیوں؟ کیا جو امیر المومنین کے قریب آ کے لوگ بیٹھتے تھے کیا وہ محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے؟ آئیے پھر کریم کربلا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اتنے لوگ آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے اور آپ کے بابا سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تو آپ نے جب 72 ساتھیوں کا انتخاب کیا تو پھر ان میں سے آپ نے قبیلوں کے غلام کیوں نہیں؟
आपने कोई 80 साल का बूढ़ा क्यों तलाश किया? आपने किसी हबशी को क्यों खत लिखा? आपने रास्ते में जाते हुए एक गुलाम को कबीले से निकाल के उसे साथ क्यों? इसका मतलब है कि हर दौर की हुज्जत में नासरीन का इंतखाब जिस बात पे होता है उस बात को समझिएगा कि जो नासरीन का इंतखाब करते हैं उनके लिए कबीलों के सरदार होना जरूरी नहीं, उनके लिए शहरों के गवर्नर होना जरूरी नहीं, जरूरी है उनके लिए हुज्जत के साथ मुखलिस हो, अपने वक्त के इमाम के साथ मुखलिस हो, अपने आका व मौला के साथ मुखलिस हो। आज दुनिया शियों से भरी हुई है, लेकिन अगर हम इंतखाब करने पे आए कि अपने मौला और आका के साथ मुखलिस कौन है, तो मेरा ख्याल है ये तादाद सैकड़ों में पहुंच के खत्म हो जाए। इस वजह से कि हम अपने अपने मफादात के लिए तो इमाम को मानते हैं, हम अपनी हुज्जत के लिए इमाम को नहीं मानते। हम अपनी दुआओं की हाजात के लिए तो इनकी दहलीज पे आते हैं, हम इनकी मार्फत के लिए इनकी दहलीज पे नहीं आते। बेशक हम आजादारी को बर्पा किए हुए हैं, तो क्या हम ये सोच रहे हैं कि हमने आजादारी को बर्पा किया हुआ है तो हमने आजादारी को कायम किया हुआ? नहीं, आजादारी ने हमें कायम रखा। हम अली वलीउल्लाह का इकरार करके क्या समझते हैं कि हमने विलायत अमीर अल मोमिनीन को कायम किया? विलायत अमीर अल मोमिनीन ने हमें तहफ्फुज़ दिया। हमारे वक्त का इमाम शहनशाह वलीउल असर मौजूद है। मिलने की जस्तजू कितने लोगों ने, मिलने की ख्वाहिश कितने लोगों ने? कितने लोग हैं जो रोजाना इमाम के नाम पे सदका देते हैं? कितने लोग हैं जो मौला के नाम की रोजाना ज़ियारत करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने वारिस को ढूंढते हैं? कितने लोग हैं जो अपने इमाम की तलाश में निकलते हैं? सिर्फ इतना अकीदा रखना कि हमारा इमाम है और वो जमाने में आएगा। तो मैंने तो इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा कि ये तरीका तो गैर मजहब के पास है, ये अकीदा तो वो भी रखते हैं। हमें ये देखना है कि हमने अपने इमाम के साथ मुतवस्सिल कैसे होना है, हमने अपने इमाम के साथ तवस्सुल को कैसे कायम करना है, हमारा इमाम हमसे तकाजा क्या करता है, हमारा इमाम हमसे चाहता है जो हम चाहते हैं वो हमारा मौला व आका हमें देता है, बदले में हमारा इमाम हमसे तकाजा क्या करता है। जब कायम आएंगे तो सबसे पहले जो इम्तिहान होगा वो अकीदों का इम्तिहान, बड़े बड़े सर काटे जाएंगे, ऐसे ऐसे मुअज़्ज़ज़ीन जो जमाने में इस वक्त मुअज़्ज़ज़ हैं वो कायम की तलवार का निशाना बन गए। सबसे पहला इम्तिहान ही अकीदे का। अकमालुद्दीन व तमाम नेमा शेख सदूक की उठाएं, उनमें उन रवायात उन हदीस को पढ़िए जिसमें लिखा है कि इमाम का इंतकाम शुरू कहां से। टाइम की तलवार मक्का से चलती हुई किन किन मुल्कों में होती हुई किन किन शहरों में पहुंची। जो इमाम की तलवार का निशाना बनेंगे वो कौन लोग हैं? वो सिर्फ अदुए आले मोहम्मद हैं या कुछ मोहब्बत का दावा करने वाले भी हैं? क्या सिर्फ ये तलवार दुश्मनान के लिए चलेगी या उन नाम नेहाद दोस्तों के लिए भी चलेगी जो आज जमाने को कायम से दूर किए हुए, जो आज बच्चों को ये तो बताते हैं कि इमाम है लेकिन बच्चों को ये नहीं बताते कि उसके इख्तियारात क्या। बेशक ऐसे यकीनन हम अपने मौला वाका की बारगाह में आज की शब के वादा करते हैं, मौला आपने हमें अपने दादा अमीर अल मोमिनीन की विलायत पे कायम रखा, ये आपका एहसान है, लेकिन मालिक हमें अमादा बिनुसरत भी कीजिए। मेरे मौला और मेरे आका, आज की शब जमाने में आपके आने की खुशी तो मनाई जाएगी, लेकिन कोई ये तलाश नहीं करेगा कि मेरा मौला और आका खुश कैसे। हम तो खुश हो गए जमाने को ये बताएंगे कि हमारा मौला आया है, लेकिन हम आपकी बारगाह में आके शर्मसार हो जाएंगे कि हम आपके रास्ते की रुकावटों को दूर नहीं कर पाते। हमारी गलतियां आपके ज़हूर की ताखीर हो गई है। मेरे मौला व आका, आज की शब हम गुनाहगार आपसे आपकी जद्दा का वास्ता दे के इल्तमास करते। मेरे मौला आपको अपनी जद्दा की मजलूमियत का वास्ता हम पे राजी हो जाए। मेरे मौला व मेरे आका, हम आपसे शर्मसार हैं, हम आपके लिए कुछ कर ना पाए, लेकिन मेरे मौला और मेरे आका, हम नाम तो आपका लेते हैं, हम जमाने में पहचाने तो आप ही के नाम से जाते हैं। हमें जमाना कहता तो अली के मानने वाले,
आपने हमारी लाज को रखा हुआ है, आपने हमारे भरम को कायम किया हुआ है। ए मेरे मौला व आका, आज की शब करीम करबला की इज्जत का वास्ता, सरकार अबुल फजल अब्बास की जलालत का वास्ता, ए मेरे मौला मेरे आका हमसे राजी हो जाए, हमारी खताओं को माफ कीजिए, हमारी लफ्ज़ों को माफ कीजिए। ए मेरे मौला और मेरे आका, हमसे अज़ादारी का अदा नहीं हुआ, हमसे आपकी मोहब्बत और मुबद्दत का हक अदा नहीं। ए मेरे मौला और मेरे आका, हम आपसे शर्मसार हैं। मेरे मालिक, जब ज़हूर तो हुक्म की फरिश्त में हम गुनाहगारों को शामिल रखिए। शब मैं आपसे गुजारिश करूं, क्योंकि आप जहां बैठे हैं वहां शब होने वाले, आप अपने घरों में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जरूर करें, क्योंकि जो करबला में मौजूद है उनके लिए मासूम कहते हैं कि जिसने नीमा शाबान करबला में गुजारी उसने 1,24,000 अंबिया से मुसाफा किया। साहिल ने पूछा कि मौला अगर करबला ना जा सको तो फरमाया अपने घर में खड़े होकर भी खुले आसमान के नीचे ज़ियारत हुसैन को पढ़ो, नीमा शाबान का गुस्ल कीजिएगा, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़िएगा, ज़ियारत वारिसा पढ़िएगा, ज़ियारत आले यासीन पढ़िएगा। कसरत के साथ अपने इमाम को याद कीजिए, अपने मौला व आका को याद कीजिए। जहां अरीजों में अपनी हाजात लिखें वहां ये भी जरूर लिखिएगा, मेरे मौला हम ये तो आपसे मांगते हैं कि हमें क्या चाहिए। आज हमें अरीजा लिखना है कि आपको हमसे क्या चाहिए। जमाना तलख हो गया है, तलखियां बढ़ गई हैं, हमें आपकी मोहब्बत की वजह से काटा जा रहा है, हमें आपकी मोहब्बत और आपके दादा अमीरुल मोमिनीन की विलायत की वजह से जमाना अलग कर रहा है। मेरे मौला हमें जमाने से अलग होने में कोई खौफ नहीं, लेकिन मजा इस पे आएगा कि जमाना हमें छोड़ते और आप हमें अपनाते, आप हमें अपनी बारगाह में जगह दें, आप हमें दहलीज का सजदा नसीब करें। यकीनन मैं आज इस पाक बारगाह में आपके लिए दुआ गो हूँ। आप जितने भी यहाँ बैठे उनके तमाम के नाम तो मेरा मौला वाका जानता है, आपके तमाम के नाम अपने मालिक की बारगाह में पहुंचा, करीम करबला की बारगाह में पहुंचा, सरकार अबुल फजल अब्बास की बारगाह में पहुंचा। इस जन्नतुल मुअल्ला में बैठ के मेरी दुआ है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, मेरा मालिक तमाम को अगले साल नीमा शाबान मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम नसीब, जितनी जल्द करीम करबला की दहलीज का सजदा नसीब, हमें अमीरुल मोमिनीन की विलायत के साथ मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता, हमें जनाब सैयदा को हक ज़माने के सामने पढ़ने का हौसला अता, हमें हकीकी शिया बनने की तौफीक अता फरमाए। और जब मेरे शहनशाह, मेरे मौला, मेरे आका सरकार वली उल-असर का ज़हूर हमारा शुमार इमाम के नौकरों में से, अगर हम इस दुनिया से चले जाएं तो हम मेरे मालिक की सदा पे लब्बैक कैसे। मैं आज गुफ्तगू थोड़ी मुख्तसर हुई, कुछ थोड़ी इंतजामी वजूहात थी और मुसलसल पूरे प्रोग्राम में मैं आपकी आवाज को भी सुन ना पाया, जिसकी वजह से ये थोड़ा मुखल हुई चीजें। तो लेकिन पाक बारगाह में आपके लिए दुआ गो हूँ, आप इस हाजिरी को कबूल फरमाइएगा। मैं आपके लिए इस पाक मुकद्दस सरजमीन पे दुआ गो हूँ। शहजादी कौनैन आपको इज्जतों के साथ नवाजे, मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद, विलायत अमीरुल मोमिनीन के साथ नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम। जो नाम है जी उससे भी लानत।